امام اہل سنت کنز الکرامت جبل استقامت توتی ہدائی کے بخشش فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ان لائن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ گیان چاہیے۔ یہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے، قرآن کی متفرق آیت کریمہ کا مجموعہ ہے اور احادیث صحیحہ کا بھی مجموعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے اور سورہ والضحیٰ کہ آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اب کی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ فحدث، خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے نبی، اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا خوب چرچا کریں، خوب خوشی کا اظہار کریں۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشی اللہ کے فضل و رحمت پر کرنا یہ مال جمع کرنے سے بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کا فضل جب بندے کو مل جائے یا رحمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشی کا اظہار کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی کرنا مال و زر جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے 6 پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اب یہ میں نے 3 آیت کریمہ قرآن مجید کے متفرق الگ الگ پارے سے، الگ الگ سورت سے الگ الگ آیت کریمہ پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ اسی طرح بہت ساری آیت کریمہ قرآن مجید میں اظہر من الشمس کی طرح چمک رہی ہے، لیکن ہماری نظر وہاں جاتی نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہم تک قرآن کی تعلیم آ نہیں پاتی ہے۔ اس لیے میں نے 2-3 آیت کریمہ اس لیے پڑھ دی تاکہ میری گفتگو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے صاف فرما دیا میری نعمت کا خوب چرچا کرو، اللہ نے صاف فرما دیا اے ایمان والو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے نا اس کا ذکر کرو۔ اللہ نے صاف فرما دیا اے محبوب لوگوں سے کہہ دو، ان لوگوں کو تعلیم دے دو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جو تم کو مل گئی ہے نا اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ خوشی کرنا یہ مال جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، یہ تو ہمیں تعلیم دے دی گئی، اللہ نے فرمایا سورہ رحمان، اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوتی ہے، یاد نہ بھی ہو تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان میں ایک آیت کے بعد ایک ہے، ایک آیت کے بعد ایک ہے، یعنی 41 مرتبہ کم بیش آیت کریمہ اس کے اندر ہے۔ اور آیت کا ترجمہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگوں تم اپنے رب کی نعمت کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے، ہمارا ٹھکرانا بھی اگر چلتا رہے تو اللہ کی نعمتیں کم نہیں پڑ سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی نعمتوں کو کہاں تک ٹھکراؤ گے؟
کہاں تک جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، ہمارا جھٹلانا کم پڑ سکتا ہے لیکن اللہ کی نعمتیں کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، کئی جگہ ہے یہ آیت کریمہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، جس دن سے پیدا ہوئے انتقال ہونے تک اگر تم ایک ایک کر کے گننا چاہو، یا اللہ کی نعمت، یا اللہ کی نعمت، یا اللہ کی نعمت، یا اللہ کی نعمت، لا تحصوها، تو تم گن نہیں سکتے۔ اب ذرا اپنے اوپر ہی محاسبہ کر لو، ایگزامپل فرض کر لیجئے، ہم بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اور ہم نوع انسانی کا ایک ڈھانچہ ہے، انسان ایک بندے ہیں، ہم مرد ہیں۔ اب اپنے اوپر ہی حساب سے اندازہ سے آپ سوچ لیجئے گا، اللہ نے ہمیں ہاتھ بھی دیا، اللہ نے ہمیں پیر بھی دیا، اللہ نے ہمیں آنکھ بھی دیا، اللہ نے ہمیں دماغ بھی دیا، اللہ نے ہمیں زبان بھی دیا، اللہ نے ہمیں منہ بھی دیا۔ یعنی ابھی اپنے حساب ہم اپنا آپ پر ہی محاسبہ کریں کہ اللہ اگر ہمارے پاس آنکھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر منہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کان سننے کے لیے نہ ہوتے تو ہم کیسے سن پاتے؟ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں اور اللہ کی نعمت کا اندازہ لگائیں تو اللہ کی آنکھ جو آنکھ دی گئی ہے نا، اس کا کوئی بھی حساب نہیں دے سکتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ انسان کے اندر سب سے عظیم نعمت آنکھ ہے، اگر آنکھ نہ ہو تو انسان ایسا لگتا ہے عجیب و غریب کہ یار کیا ہو گیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، لیکن انسان جو ہے اپنے اوپر محاسبہ نہیں کر پاتا۔ تو پتا کیا چلا، اللہ کی نعمتوں کو گنتے 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 عمر کم پڑ جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یہاں پر فیصلہ ہو گیا، تو گننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا گن نہیں سکتے تو کوئی گننا بھی چاہے تو گن ہی نہیں سکتا۔ میں ایگزامپل دے کے چلتا ہوں، سائنس نے پانی کی 100 سے زیادہ قسمیں نہیں گنائی ہے، لیکن امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 350 سے زیادہ قسمیں گنا دی ہے۔ یعنی آپ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر کسی نے تحقیق کری تو کسی نے بڑھ چڑھ کے اس سے زیادہ تحقیق کر دی، لیکن پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی نعمتوں کو میں گن سکتا ہوں، نہیں گن سکتا، کیونکہ اللہ کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں ایسی چھپی ہے، ہماری آنکھ نہیں جاتی، ہمارا دماغ نہیں جاتا، ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اور سب تم سب سمجھ میں آ گئی بات، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں۔ جب اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میری نعمت تمہارے پاس پہنچے تو میرا شکر ادا کرو، میرا احسان بجا لاؤ، اس کا ذکر کرو، کیونکہ یہ نعمت دی کس نے ہے، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ احسان فراموش مت ہو۔ اگر کوئی کہے یار اللہ نے تجھے اچھا چہرہ دیا ہے تو گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، بلکہ کہو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس نے مجھے حسین و جمیل چہرہ عطا فرما دیا۔ اگر کوئی کہہ دے تمہیں دنیا میں اے نہیں انسان تجھے اللہ نے کاروبار بہت اچھا عطا فرمایا ہے، تو یہ مت کہو میرا کمال ہے، اس میں یہ کہو کہ ہمارے خدا کا کمال ہے، ہمیں بہتر روزگاری عطا فرما دی۔ اگر تمہارے پاس چلنے کے لیے سادن نہیں تھا، اگر تمہارے پاس آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تمہارے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، غذا کی صورت میں آ گئی تو کہنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ہے۔ اسی طرح بندے کے پاس بے پناہ نعمت ہوتی ہے، ایک عرصے سے شادی ہو گئی، اولاد نہ آئی، لیکن جیسے ہی اولاد ہمارے گھر میں آئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ مولا تو نے زندگی دی، جان دے دی، اور پھر ہمیں مال بھی دے دیا، اور شادی بیاہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اولاد کئی سال تک نہیں ہو پائی، لیکن تیری بارگاہ میں دعا کرتے رہے، تو نے بیٹی کی شکل میں نعمت دے دی، تو نے بیٹے کی شکل میں نعمت دے دی۔ تو پتا کیا چلا، اب یہاں ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو بیٹا یا بیٹی کی شکل میں نعمت دی ہے اس کا احسان ماننے کی ضرورت ہے، اس کا شکر منانے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ جو نعمت ملی ہے اس کا ذکر کرو، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی عطا سے سب کچھ ہو گیا ہے۔ ہمارے تمہارے اندر اتنی جان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، اے لوگو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ جب تم رب کا چرچا کرو گے، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کو بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا بھی ذکر ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی یہاں پتہ یہ چلتا چلا جائے گا دنیا کو بنانے والا کون ہے، دنیا کو ابھارنے والا کون ہے، دنیا کو پالنے والا کون ہے، ہماری جان کا مالک کون ہے، ہمیں آنکھ کان دینے والا کون ہے۔ جب تم ذکر کرو گے رب کا تو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ دنیا کا مالک سب نہیں ہے، بلکہ وحدہ لا شریک خدا کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا ہے۔ اب ذرا بات سمجھ میں آ گئی، اگر ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو 7 سال گزرتے ہی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے تمہارے گھر میں تو خوشی میں کمی نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ ارے نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے ہمیں خبر ہو یا نہ ہو، لیکن انسان اپنے طریقے سے خوشی کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ کوئی کیک کاٹ کے کر رہا ہے، کوئی کھانا کھلا پلا کے کر رہا ہے، کوئی گھر کو سجا بجا کے کر رہا ہے، لیکن آج دنیا کا رزلٹ دیکھے کہ ہر انسان خوشی کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ اندازہ لگائے یا نہ لگائے، اندازہ لگائے یا نہ لگائے، پیسہ ہو یا نہ ہو، خوشی کی جا سکتی ہے،
خوشی منائی جا سکتی ہے اور لوگ مناتے بھی ہیں جی. آپ دیکھیں کسی کا آج کل میں کسی کا برتھ ڈے رہے گا، اتنے لوگوں میں کسی کا تو ہو گئی ہے کہ نہیں. چلو تمہارا برتھ ڈے ہو یا نہ ہو، لیکن امام الانبیاء کا برتھ ڈے آ رہا ہے. امام الانبیاء کا برتھ ڈے آ رہا ہے. برتھ ڈے کا مطلب کیا ہے؟ ارے پیدائش کا دن، ارے پیدائش کا دن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آج جمعہ ہے، شام مغرب کی نماز سے ربیع الاول کی پہلی تاریخ لگ جائے گی. ہمارے نبی کا برتھ ڈے پہلے، اب مہینہ پہلے تاریخ آ رہی ہے اور دن بھی آنے والا، تاریخ بھی آنے والی ہے. اب یہیں پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ برتھ ڈے ہے کیا چیز اور میلاد النبی ہے کیا چیز. میلاد النبی یہ عربی کا جملہ ہے اور برتھ ڈے یہ انگلش کا جملہ ہے، اور دونوں کے معنی ہوتے ہیں پیدائش کا دن، اور دونوں کے معنی پیدائش کا دن. اور یاد رکھنا میلاد النبی یہ حضور کے لیے بولا جاتا ہے، برتھ ڈے حضور کے ہر امتی کے لیے بولا جاتا ہے. برتھ ڈے ہم حضور کے لیے نہیں استعمال کرتے. اب ذرا اندازہ لگائیں، ہاں عید میلاد النبی اس کے معنی کیا ہیں؟ عید کے معنی خوشی کے، میلاد کے نام معنی پیدائش، اور نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا پیغمبر. تو نبی کی پیدائش کی خوشی، عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی، اس کا معنی لفظی یہ ہو گیا. اور برتھ ڈے کے معنی بھی پیدائش کی خوشی، پیدائش کے دن کی خوشی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا اگر اولاد گھر میں آئے یا تمہاری زندگی کا پیدائش کا دن سال میں آ جائے یا مہینہ آ جائے یا تاریخ آ جائے تو دنیا والے اپنی پیدائش کی دن کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کبھی لائٹنگ جلا کے، کبھی گھر کو سجا کے، کبھی گھر میں غبارے لگا کے، کبھی کھانا کھلا پلا کے، کبھی دوستوں کو بلا کے، کبھی بچوں کو بلا کے، اور کبھی کیک کاٹ کے، کبھی ہوٹل میں جا کے، کبھی سیر و تفریح کر کے. یعنی لوگوں کا الگ الگ انداز ہے اپنی پیدائش کا دن منانے کا. لیکن یاد رکھنا اپنے محبوب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیدائش کا دن ایسا منایا، ایسا منایا، ایسا بنایا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے نبی 531 کو زمین پہ جب تشریف لے کر آئے تو ساری دنیا کو آزاد فرما دیا، ساری دنیا کو آزاد فرما دیا. تمہارے نبی کی پیدائش کی خوشی کا اظہار الگ ہے اور تمہاری پیدائش کی خوشی کا اظہار الگ ہے. لیکن میں یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھانا چاہوں گا. ایسے بہت لوگ آتے فون بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب پیدائش کے دن پر برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر شریعت کے حد میں ہو تو برتھ ڈے منانا بچے کا غلط نہیں ہے، جائز اور درست ہے. اگر تم اس کے اندر یہود و نصرانیت کے طریقے نہیں اپناؤ گے تو وہ درست ہے. اس لیے کہ تم غلط کام نہیں کرو گے تو تمہارے بچے کا برتھ ڈے منانا کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہوگا. کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ یہی ہے، یہی شریعت کی روشنی میں مسئلہ ہے. کیونکہ اس لیے کہ تمہارے بچے کا پیدائش کا دن آئے خوشی منانا چاہتے ہو تو اسلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ قید اس چیز کی لگائی ہے یہودیوں کا طریقہ نہ ہو، قوم ہنود کا طریقہ نہ ہو، افراتفری نہ ہو، گانا باجا نہ ہو، ڈی جے باجا نہ ہو. تمہارے بچے کی پیدائش کا دن منا سکتے ہو، اسلام نے منع نہیں فرمایا. تو بات سمجھ میں آتی ہے. ارے جب تمہاری میری پیدائش کا دن منانے کو اسلام منع نہیں فرماتا تو محمد عربی جو قرآن لائے اور رسول پاک شریعت لائے تو ان کا عید میلاد منانا کیسے منع ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ، ذرا غور تو کرو. غور کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے. ارے میرے نبی کا دین اگر تمہارے بچے کی پیدائش کی خوشی منانے کو منع نہیں کر رہا اور تم منا بھی ڈنکے کی چوٹ پر ہو، اسلام نے منع نہیں کرا اس لیے بچے کی پیدائش، سمجھ رہے نا؟ اب غور کیا جائے، غور کیا جائے. ہمارے نبی کا دین تمہیں خوشی منانے کو منع نہیں کر رہا. جو امام الانبیاء ہے، محبوب پروردگار ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، جس کی وجہ سے ہم تم سارے دنیا میں ہیں. ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، قرآن کی آیتیں ملی مصطفیٰ کے صدقے، شریعت ملی مصطفیٰ کے صدقے. ارے ہم کل قیامت کے دن بھی بخشے جائیں گے تو مصطفیٰ کے صدقے. ارے سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہے تو پھر بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہماری جان ہے مصطفیٰ کے صدقے، مال ہے تو مصطفیٰ کے صدقے. ارے ہمارے کائنات کا ذرہ ذرہ یہ سب مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا ایمان مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری جانیں مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری اولاد مصطفیٰ کے لیے ہے. اور ایسا ہو کے بھی گیا ہے کیونکہ صحابہ کے زمانے میں جب میرے آقا پر انگلی اٹھائی جاتی تھی تو صحابہ اپنی مال سے بھی اولاد سے بھی مصطفیٰ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. اور امام اہل سنت نے بھی کہا ہے ارے یہ جان کیا چیز ہے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، اور چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، اور دہن میں زبا تمہارے لیے، اور بدن میں جہاں تمہارے لیے، اور ہماری دنیا میں تمہارے لیے، اور کل قیامت کے دن بھی اٹھیں گے یا رسول اللہ تمہارے لیے. جب مصطفیٰ جان رحمت کے لیے سب کچھ ہے تو غور تو کرنا پڑے گا، سوچنا تو پڑے گا.
तदब्बुर तो करना पड़ेगा, जरी फिक्र तो करनी पड़ेगी। यार हमारे तुम्हारे लिए मेरे नबी का दीन खुशी मनाने को मना नहीं कर रहा, तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का दिन आए, पैदाइश का दिन आए, तो अगर मुस्तफा जान रहमत का मिलाद मनाया जाए तो ये अकलन भी सोचा जाए तो जहन खत्म नहीं करेगा, अकलन भी सोचा जाए अकल से, तब भी अकल काम कर रही है। यार उनका कैसे मना हो सकता है? अब जरा से ये तो मसले की बात हो गई है, अब बात समझिएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जरा एक मर्तबा पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ना जानते हैं सुन लीजिएगा, क्योंकि आका करीम की सीरत जब उठाएंगे, किताब का नाम बताता हूं सुबुलुल हुदा व रशाद फी सुन्नती खैरिल इबाद पढ़ ले। अगर ये नहीं पढ़ सकते हो अल खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ ले, इनमें जो है किताबों में अहादीस करीमा का मजमुआ है। अगर एक एक हदीस को पढ़ोगे ईमान ताजा हो जाएगा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कैसा हुआ था। अरे सब मेरे नबी की मिलाद का तो सदका है आज जो मस्जिदों का आबाद किए हुए हो, मेरे नबी की मिलाद का तो सदका है आज जो दुनिया में तुम टोपी ओढ़ के इबादत गुजार बने हुए हो। अरे मुस्तफा ना आते तो ये मस्जिदें कहां से आ जाती? सब कुछ तो मुस्तफा के सदके में ही मिल गया है, तभी तो तुम अपने ऊपर इतरा रहे हो, ना तो इतराने का मौका कौन दे पाता। अब जरा सोचिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, करीब तर करीब टाइम होता चला जा रहा है। ईद मिलादुन नबी का दिन अंग्रेजी तारीख के एतबार से 26 तारीख है, अभी जो आएगी अगस्त की 26 तारीख, ये ईद मिलादुन नबी का दिन होगा। इसी दिन जुलूस मोहम्मदी का भी दिन होगा। ये इस्लामी तारीख के एतबार से भी ईद मिलादुन नबी की कौन सी तारीख आने वाली है? 26 अगस्त। कौन सी तारीख? 26 अगस्त ये ईद मिलादुन नबी का दिन होगा। लेकिन आजकल हमारे माशरे में नौजवान तबका ज़ईफ तो नहीं, उन्हें मनोरंजन का भी मौका मिलता है। वो सोचता है अब ये महीना आ रहा है रबीउल अव्वल, अब वो माना वो वाला निकालेगा जो शैतान निकालता था। जब हुजूर की पैदाइश हो रही थी तो सिर्फ शैतान को तकलीफ हो रही थी, अब शैतान को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी मगरिब के बाद से। तो अलग अलग नौजवान तबका मंसूबे बनाएगा, डीजे की तैयारी करो, चौक चौराहे में आज जो है स्टेज लगवाओ, और मुस्तफा जान रहमत के गुलाम तो पैदल जाएंगे साफा लगा के, जुब्बा पहन के, सफेद कपड़ा पहन के, परचम रिसालत झंडा हाथ में लेके नबी का तराना सुनते और सुनाते जाएंगे। और ये जो शैतान होंगे ना, शैतान ये इस्तिकबाल के लिए खड़े होंगे। इनकी शैतानियत के भी तरीके अलग अलग होते हैं। कुरान ने इंसान को भी शैतान कहा है, मालूम है? कौन सी जगह कहा है? सूरह नास पढ़े, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। इंसान भी शैतानी वसवसे पैदा करता है। अरे हुजूर का मिलाद आया तो शैतान की सरकूबी हुई थी, लेकिन आज शैतान हमारे ही बीच में कुछ शैतान बना देता है। और नौजवान तबका मिलाद आएगा तो मनाना तो ऐसा चाहिए था जैसे कि सहाबा इकराम ने पहली हिजरी को जब मदीना मुनव्वरा आका जा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर की हयात जिंदगी में जब मक्के से मदीना आका करीम तशरीफ लेके गए तो बेइल्तिजा और ईमान और मसरत के साथ में तमाम मदीने वाले इंतजार कर रहे थे कि मक्के से हिजरत के लिए निकल गए हैं, आका करीम आने में होंगे। तो मदीने वाले शाकानी रसूल हुजूर के झाड़ पे चढ़ के देखते थे कि आका करीम आ रहे होंगे, आका करीम तशरीफ ला रहे होंगे। अरे जरा अंदाजा लगाओ, मदीने वाले जब आका करीम मक्के से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो सहाबा इकराम का झुरमुट मदीने वालों का इंतजार कर रहा था, आका करीम की आमद होने वाली होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका मक्के से जैसे मदीना पहुंचे तो मदीने की गलियां गूंज उठी थी और बनी मदीने की गलियों में या रसूल अल्लाह के नारे लगना शुरू हो गए थे। और बच्चे नाबालिग जो है तला अल बदरु अलैना वजब शुक्र अलैना के कसीदे पढ़ने लगे थे। पूरे मदीने की गलियों में रसूलुल्लाह के नारे लग रहे थे और खुदा का एहसान मान रहे थे और शुक्र अदा कर रहे थे। और ये मिलादुन नबी हुजूर की हयात जिंदगी में हुआ। आज नादान लोग कुछ कह देते हैं, क्या सहाबा ने ईद मनाया, क्या मिलादुन नबी मनाया, क्या हुजूर के जमाने में था, क्या सहाबा ने कभी मनाया था क्या? अरे जरा अंदाजा लगाओ, ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती, इश्क़े रसूल की जरूरत होती है। इमामुल अंबिया की मिलाद मनाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं, आशिकों के लिए इश्क़े रसूल की जरूरत है जी। सबूत तो इतना है, पहले पारे से पढ़ोगे अम्मा पारे तक, हर आयत में हर हर्फ में सबूत नजर आ जाएगा। इतने सबूत है। मतलब क्या हुआ? उन बातों से बचना है जो आका के दीन ने मना फरमा दिया, जो कुरान और हदीस ने रद्द फरमा दिया, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने ना पसंद किया, उन कामों से बचना है। नौजवान तबका अभी ईद मिलाद की तारीख लग जाएगी तो मंसूबे तैयार हो जाएंगे, चंदे करना शुरू हो जाएंगे। याद रखना, कुरान ने मना फरमाया है। क्या फरमाया? वला ताअवनु अलल इस्मी वल उद्वान। अल्लाह के बंदो, कभी भी गुनाह करने वालों में ताउन न करना। वला ताअवनु अलल इस्मी वल उद्वान। जो लोग गुनाह करने के लिए, गलत रास्ते के लिए ताउन जमा करते हैं, उनको ताउन चंदा देने की जरूरत नहीं। सूरह माइदा की आयत करीमा
छठे पारे में अल्लाह ने फरमाया वला ताअवनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह का अगर कोई चंदा करे गुनाह गलत रास्ते के लिए और गलत मिशन के लिए तो उनको चंदा पैसा देकर सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने कर दिया तो याद रखना जितने बड़े गुनाहगार वो हैं उतना ही ताउन करने वाला भी गुनाहगार होगा। कल कयामत के दिन अगर वो पकड़े जाएंगे तो छुटने वाले आप भी ना होंगे। याद रखना जो गुनाह करता है और गुनाह पर रजामंद रहने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है। अगर कोई गुनाह खरीद के लाता है जो खरीदने के लिए पैसा देता है वो भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है। याद रखना हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, भले ही हमारे पैसे पास हो या ना हो, लेकिन मस्जिद में आके ईद मिलादुन नबी वाले दिन अगर नमाज पढ़ के हुजूर के नाम पर तराने गालिए या सुनिए वो भी ईद मिलादुन नबी ही माना जाएगा, वो भी ईद मिलादुन नबी माना जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम रुपया पैसे ही खर्च करो, अगर नहीं है तो हुजूर पर सलाम पेश कर दो, हुजूर पर दुरूद पढ़ लो, ये भी तो ईद मिलादुन नबी है। यानी हमें और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हुजूर का मिलाद का दिन है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखना दलाइल तो मेरे जहन में और दिमाग में इतने घूम रहे हैं, 4-8 हदीस पढ़ूंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा, कभी टाइम मिलेगा। आज का पैगाम यही है कि मगरिब की नमाज के बाद ईद मिलादुन नबी की पहली तारीख लग जाएगी। याद रखना कभी गुनाह ये डीजे बीजे और हमारे नौजवान तब तक जो 12-13-14 साल का होता है ना, एक घोड़ा खरीद के लाता है, घोड़ा, और घोड़े पे बैठ के ऐसे समझता है कि नई वक्त का वो बन गया हुई इमाम। नादानो जरा गौर तो करो, किसका मिलाद मना रहे हो? अरे किसका मिलाद मना रहे हो? अगर वो नबी ना आता ना तो तुम्हें सांसें कौन देता? जरा गौर करो, जिस नबी का कुरान अच्छा, जो कुरान लाया नबी, वो कुरान कितना अच्छा, हमारा खुदा कितना अच्छा, हमारा नबी कितना अच्छा, और हमारे नबी का दीन कितना अच्छा। और दुनिया में मिलाद यानी पैदाइश का दिन हमारे नबी से बेहतर किसी का दिन नहीं हो सकता। तो सब कुछ जब हमारा अच्छा ही अच्छा है तो मिलाद भी अच्छा ही मनाना चाहिए। शैतानी काम मत करो। अरे जब घोड़ा मेरा बच्चा खरीदेगा या लेकर आएगा तो क्या वो लीद नहीं करेगा, पेशाब नहीं करेगा? क्या नमाजियों के ऊपर पेशाब के कतरे नहीं जाएंगे? क्या तारत से रहने वाले बच्चे उनके ऊपर नापाकी की छींटा नहीं जाएंगी? अरे रास्ते ऐसे होने चाहिए। कल सहाबा इकराम का जमाना देखो, मेरे नबी जिस रास्ते से गुजर जाते थे सहाबा कहते हैं उस रास्ते से खुशबू आया करती थी। खुशबू का इंतजाम करो, खुशबुओं का इंतजाम करो, अच्छी चीजों का इंतजाम करो, गुलाब के फूलों का इंतजाम करो। अरे कम से कम ये सोच के करो कि मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद के मौके पर मुस्तफा के आशिक आ रहे हैं, ये दीवाने आ रहे हैं, ये वो मिलाद है जो दुनिया में किसी की मिलाद इनके मध्य मुकाबिल नहीं हो सकती। कम से कम ये ख्याल तो करो। और एक ही दिन तुम्हें मौका मिलता है जुलूस के तौर पर ये मिलादुन नबी बड़े पैमाने पर मनाने का, और इसमें अच्छा पैगाम जाना चाहिए, इसमें बेहतरीन पैगाम जाना चाहिए। साल भर में एक तो जुलूस आता है मुसलमानों के बीच में बड़े पैमाने का, और इसमें ही बड़ा पैगाम जाना चाहिए। अरे इसमें मनोरंजन करोगे तो दीन को कैसा नक्शा अच्छा पेश करोगे? इस्लाम का जो आईना है उसको कैसे दूसरों तक पहुंचाओगे? और दूसरे लोग तुम्हारे घर तो देखने नहीं आते, दूसरे लोग मस्जिदों के अंदर तो नहीं आते, दूसरे लोग मदरसों के अंदर तो नहीं आते, लेकिन रोड पे एक दिन आते हो तुम और नबी के गुलाम बनके पैदल इश्क रसूल में नात पढ़ते सुनते जाओगे तो वो भी कहेगा यार यही सच्चा गुलाम है। और तुम मनोरंजन करोगे, मनोरंजन तो कहेंगे ये तो हमसे भी ज्यादा खराब है, हम तो हैं खुराफाती, हमसे बड़े खुराफाती। अरे ऐसा है, तालीम जबान से देने से ज्यादा अमल से कराई जाती है। अमल जो असर करता है वो जबान भी इतनी जल्दी असर नहीं करती। तो लिहाजा मैं 2 पैगाम देता हूं। एक तो ये, आज मगरिब से ईद मिलाद की पहली तारीख लग जाएगी, 26 अगस्त को ईद मिलादुन नबी का दिन होगा, वही जुलूस मोहम्मदी का होगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा पैगाम ये, डीजे गाजे बाजे फालतू कामों में चंदा मत दीजिएगा, ये गुनाह है, कुरान की तालीम है, मना फरमाया है वला ताअवनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह के रास्तों पर ताअवुन मत करो। कुरान की एक आयत करीमा बता दी, पूरी उम्मत के लिए बहुत है। और याद रखना दूसरी बात, कर्जा और सूद या उधार पानी करके ईद मिलादुन नबी के मौके पर खुशी का मामला मत बनाओ। अगर पैसा नहीं है उस दिन हुजूर पे दुरूद पढ़ लेना, जाओ, थोड़ा मिलाद हो जाएगा। कर्जा पानी करने की जरूरत नहीं। और याद रखना ईद मिलादुन नबी को फर्ज भी समझने की जरूरत नहीं, वाजिब भी समझने की जरूरत नहीं। नमाजें तो टाइम पे पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ इसी दिन गर्दे काट रहा है, ये भी काबिल कबूल नहीं होगा। याद रखना काबिल कबूल जब होता है आशिक का मनाना, जब 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, खुदा का भी बंदगी करता है, रसूलुल्लाह के भी तराने गाता है। समझ रहे ना?